یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق صد عز و الاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر، نقیب محفل اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کو بند کر دینے، ایک آواز کر دینے قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں۔ دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم میری ایک کو بند کر دیں، میں نے عرض کی تھوڑی آواز باریک کر دی، کو بالکل بند، میری ایک آواز کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے، ان شان مطابق یاد منا۔ جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے، ان شان مطابق یاد منا۔ این یاد منا تیرا مل پوے، تو بے شک سال دے بعد منا۔ ساڑے نال منا تیری مرضی ہے، یا انج تھی کہ آزاد منا۔ منظور نہ من کہیں ملا دیجے، مومن ہے میلاد منا۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، کو پھر بند کر دیں، پیچھے پھر آواز نہیں آ رہی میرے محترم۔ ہاں بس میں نے اسپیکر تو نہیں پھاڑنے، میں تو آپ لوگوں کو کچھ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بولوں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ تو آئے، آپ کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ کچھ لینے آئے ہیں، میں بھی کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں چھوٹا سا ادنا سا خطیب ہوں۔ قبلہ پورا سال ہی آپ لوگوں نے میلاد کے حوالے سے مختلف علماء سے آپ نے گفتگو سنی۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج آپ کے اور میرے کریم نبی کی آمد کا دن تھا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کروڑوں بار مبارک ہو۔ آپ نے پورا سال ہی میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر مختلف علماء سے گفتگو سنی، اور آج بھی آپ نے پورا دن میرے مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کے مختلف علماء نے آپ لوگوں کو میلاد کے حوالے سے گفتگو سنائی۔ میلاد تو آپ لوگوں کو ویسے ہی آتا ہے، آپ نے اچھی طرح سنا ہے۔ جو چیز آپ لوگوں کے پاس ہے، پہلے سے موجود ہے، اگر میں وہ دے کے جاؤں پھر میرے سنانے اور آپ کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو آپ کے پاس پہلے ہی موجود تھی۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں، ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ میرے بھائی نے میرے ذمہ موضوع لگایا تھا، علماء کی موجودگی میں میں انشاءاللہ العزیز دعوے سے کہتا ہوں، آپ لوگوں کا یہ جو گھنٹہ ہے انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہونے دوں گا میں انشاءاللہ۔ قبلہ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے،
صدیاں بعد بھی آج ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگ سبحان اللہ دل میں بولیں مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ خاموش ہو کے میری بات سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی سننے نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو سنانے آیا ہوں۔ آپ دل میں سبحان اللہ بولیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں۔ اللہ قبلہ جو موضوع میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، ایسا موضوع جس موضوع کی میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ حضور کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم کون سے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ تم کس نبی کے نام پر قربان ہونے والے ہو؟ اس نبی کے نام پر نا، اس نبی کی آمد کا جشن منانے والے ہو نا، جو نبی جس کی چوکھٹ پر اگر اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر دشمن بھی آ جاتا تو میرا کریم نبی دشمن کی سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرے کریم نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے میرے کریم نبی نے یہودیوں کی بیٹیوں پر، دشمنوں کی بیٹیوں پر شفقت، ان کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ میرے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا تھا، یاد رہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ کل تک بھائی بھائی کا بازو ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا کندھا ہوا کرتا تھا، آج ہم جب معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا دشمن بھی ہمارا بھائی نظر آتا ہے ہمیں۔ سنیں میرے کریم نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ کس طرح رکھا۔ ایک یہودیہ عورت تھی نا، غریب سی تھی، نہایت ہی غریب۔ اس کا ایک بچہ تھا، گھر میں دو جی رہتے ہیں، ایک ماں رہتی ہے، ایک اس کا بچہ بیٹا رہتا ہے۔ گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو تو وہ یہ تڑپتی داستان ضرور سنے گا۔ جس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ غربت میں گزرا ہو تو وہ دل کے کانوں سے سنے گا۔ قبلہ ایک غریب سی عورت، یہودیہ عورت ہے، یہودی دھرم رکھتی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، گھر میں دو جی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ ہے ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، جگہ جگہ سے جسم چلک رہا تھا۔ اس بچے نے جب اپنی ماں کا ننگا جسم چلکتے دیکھا تو بچے نے کہا ماں تیرا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا ہے، دوسرا لباس ہے نہیں، ننگا جسم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا،
لہٰذا میں چلتا ہوں اپنے مالدار چاچا جی کے گھر میں، جا کے اپنی فریاد سناتا ہوں، جا کے اپنی تڑپ سناتا ہوں کہ چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، خدا کے لیے مجھے لباس کی اشد ضرورت ہے، تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ قبلہ یہ یہودی بچہ اپنے گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ اپنے چاچا جی کے گھر جا رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی چاچا جی کے گھر میں اس کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس بچے نے دروازے کھٹکایا۔ چاچو جی باہر نکلے، ہاں بھائی کیا لینا ہے؟ اس یتیم بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے تو مالدار ہے، امیر ہے، ہم غریب ہیں، تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ اے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس جا ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا بچے خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے؟ خیر تو ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں کو اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے چاچا جی کے گھر میں گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ میاں بس دل جو رو رہا تھا نا، آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بچے رو مت، اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں، ایک ایسا دروازہ نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا۔ بیٹے تو بھی اپنے دکھڑے لے کر اسی محمد کے پاس چلا جا، تو بھی اپنے غم لے کر، اپنی داستان، اپنی تڑپ لے کر اس محمد کے پاس چلا جا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ تیری ضرور مدد کرے گا۔ تجھے لباس دے سکتا ہے تیری ماں کے لیے تو مسلمانوں کا نبی ہی دے سکتا ہے۔ قبلہ یہ بچہ اپنے گھر میں گیا، اس نے ماں کو کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے، اس نے تو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، بس روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ مہربانی قبلہ دائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دو۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، نہیں 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 نہیں، اس محمد نام کے شخص کے پاس نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ محمد نام کا جو شخص ہے نا وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے وہ جس کو ملتا ہے نا اگلے کا دھرم چھین لیتا ہے، اگلے کا مذہب چھین لیتا ہے۔ وہ بچے کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا یہ دھرم جاتا بھی نہ رہے، تیرا یہ مذہب جاتا بھی نہ رہے، ہمارے آباء و اجداد والا یہ جو دھرم ہے جاتا بھی نہ رہے۔ اس بچے نے کہا نہیں ماں، میں دھرم کا پکا ہی رہوں گا، میں جاتا ہوں لباس لینے، مسلمانوں کا نبی لباس دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے اسے بتا دوں گا میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرے کلمہ۔ قبلہ یہ بچہ گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ صحن حرم میں جا رہا ہے، میرے نبی کے پاس جا رہا ہے چادر لینے۔ یہ بچہ گھر سے نکلا دوڑتا ہوا گیا، جب اس بچے نے صحن حرم میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، اس بچے نے کہا چاچو جی میں پہلے بتا دوں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا،
میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا بچے خیر تو ہے، کس بات نے تجھے تڑپایا ہے، تو اتنا رو رہا ہے، تیرا دل رو رہا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ چاچو، میری ماں بے لباس بیٹی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے مجھے کوئی ایک آدھا لباس دے دو، کوئی چادر ہو تو دے دو، میں جا کے اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ اے او میرے کریم نبی کے پیارے امتی، میرے نبی نے اس یہودی ماں کے بچے کو یہ نہیں کہا اے دفع ہو جا، میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لیے، نہ میاں نہ۔ میرے کریم نبی نے جیسے ہی سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹی ہے، اس کی ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، اس بچے نے کہا چاچو جی میری ماں نے یہ بھی ساتھ میں کہا ہے اگر چادر دینی ہو تو دے دے، ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم یہودی لوگ ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد والا دھرم چھوڑنا نہیں چاہتے، چادر دینی ہے تو دے دینی ہے تو میں جا رہا ہوں۔ اور ہاں یہ بھی ساتھ میں کہہ لوں، ہم غریب سے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آج تو چادر دے دے کل آ جائے ہم بھی چادر کے پیسے دو یا کوئی اور چیز دو یا چادر واپس دے دو۔ ہم غریب سے لوگ ہیں، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، ہم نے صبح کا کھانا بھی نہیں کھایا، شام ہونے والی ہے، شام کی روٹی بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ اے اس یتیم بچے کی زبان پر جب روٹی کا نام آیا تو یتیم بچے کی چیخ نکل گئی۔ اے میرے کریم نبی نے جب اس یتیم بچے کی روتی فریاد سنی تو میرے کریم نبی اپنی جگہ سے اٹھے، اس بچے تک گئے، میرے کریم نبی نے اس بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے فرمایا بچے تو غریب ہے تو کیا ہوا، اور تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے، اور یہ صحن حرم ہے، یہ میرے یار کا گھر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں۔ اے میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا، جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا۔ اللہ اکبر، یہ بچہ خوشی خوشی چادر لے کر گھر میں آیا، ماں لیٹی ہوئی تھی، اس بچے نے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑائی، جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر گئی، ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا، اور کہیں اپنا مذہب تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہیں ماں، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، آج اپنا دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ اور ماں کی چیخ نکل گئی، ماں رو کر کہنے لگی او بچے تو سگے چچا جی کے گھر میں گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا، جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا بچے غریب تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے، یہ صحن حرم ہے، یہ میرے یار کا گھر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں۔ جس غریب کو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا، ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، کہتا ہے یا اللہ اب تو مجھے موت ہی دے دے، تیرے اس گھٹیا معاشرے نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم نے پیسے کی نمائش، اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی ہے کہ غریب خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ شادی کے موقع پر
ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ جب جہیز 4 پہیوں پہ بچھ جاتا ہے تو ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں، آؤ جی ہماری بچی کا جہیز دیکھو، آؤ ہماری بچی کا۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں، جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم شادی کا جہیز 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں کو، آؤ بچیوں ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے میاں، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے صبح شام محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی اور تجھے نیند نہیں آتی تو بابا جی کی چیخ نکل جاتی، کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ وہ بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت کر رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو تعلیم دینا چاہتا ہے، وہ اپنی بیٹی کا اچھا مستقبل بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی بیٹی کا اچھا نصیب بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے، آج میرے معاشرے نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ پھر میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ فرمایا صحابہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا، میں دکھوں کے دکھ سنتا ہوں، غم زدہ لوگوں کے غم سنتا ہوں اس لیے کہ جب میں مسجد میں جاؤں اللہ سب سے پہلے میری سنے۔ وہ مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی، بڑھیا سی عورت تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ہمارے ہاں یہاں ہماری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونا ہم اسے کیا کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ چلو جی پگلی سی عورت کہہ دو، پاگل سی عورت، کم عقل سی عورت۔ وہ قبلہ جس راستے پہ جاتی تھی نا مدینے میں، لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ایسے ہی بے تک کی باتیں کرے گی، اور جو کم عقل ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی بے تک کی باتیں کرتا ہے۔ پورے مدینے میں کوئی اس کو سلام دینا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ پاگل سی عورت ایسے ٹائم ضائع کرے گی۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے تھے، وہی بوڑھیا عورت آئی دروازے پہ کھڑی ہو کے نا، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا میری طرف آؤ۔ میرے کریم نبی اٹھے اس بوڑھیا کے پاس چلے گئے۔ جب بڑھیا کے پاس گئے تو میرے کریم نبی نے فرمایا جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا یہاں کچھ نہیں کہنا، باہر یہ جو میدان پڑا ہے نا وہاں کچھ کہنا ہے۔
خیر وہ کم عقل پگلی سی بڑھیا عورت آگے آگے، میرے کریم نبی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے وہ میدان میں گئی ایسے ہی میرے کریم نبی کو گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی۔ وہ آگے آگے ایسے چکر لگا رہی، وہ آگے آگے میرے کریم نبی پیچھے پیچھے ایسے ہی گھماتی رہی، میرے نبی کو بے تک کی باتیں سناتی رہی۔ پیچھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ جلال میں آگے کہا دیکھو جی اس پگلی عورت کے کام، میرے نبی کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، نیچے تتی ریت، اور اس پگلی سی عورت کی بے تک کی باتیں سنو۔ اس نے تو میرے کریم نبی کا وقت برباد کر کے رکھ دیا، وقت ضائع کر کے رکھ دیا۔ لیکن اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی خود چل کر اس عورت کے پاس گئے تھے۔ قبلہ ایسے ہی میرے کریم نبی کو گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی، میرے نبی کو ایسے گھماتی رہی۔ گھنٹہ گزر گئے، 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ عورت تھکی اپنے گھر کی طرف رہا لی، جب وہ کم عقل عورت اپنے گھر کی طرف گئی تو میرے کریم نبی آئے مسجد میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ مسجد میں بیٹھے تو سیدنا عمر فاروق عرض گزار ہوئے، بندہ نواز آپ جانتے نہیں ہیں پگلی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ حضور آپ کو پتہ نہیں ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں، اس کے ساتھ بولنے کو تیار نہیں، پورے مدینے میں اس کے ساتھ کوئی سلام نہیں کرتا، یا جس راستے پہ جا رہی ہو لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس نے آ کے اپنا وقت ضائع کر دیا آپ کا۔ حضور آپ کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، نیچے تتی ریت، اس کملی سی عورت نے آ کے آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا ہے۔ آگے جو میرے نبی کا فرمان سنیں گے نا، میرے کریم نبی کا جو جواب ہے وہ سنیں گے نا، ایک بار تو لرزہ طاری ہو جائے گا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بندہ نواز پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اس نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے، تو میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے، عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ عمر پورے مدینے میں اس کے دکھڑے کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کے دکھ نہ سنوں، اگر میں بھی اس کے درد نہ سنوں تو یہ بیچاری میرے سوا کہاں جائے گی سنانے کے لیے؟ میرے سوا اس کی سننے والا اور کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، عمر جا کے اس پگلی سی عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے، اے بڑھیا جب غم زیادہ ہو جائے، جب دکھ زیادہ ہو جائے، جب غموں کا بوجھ سینے پہ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کے دروازے پر آ جانا، تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ میں دکھوں کے دکھ سنتا ہوں، غم زدہ لوگ کے غم سنتا ہوں، اس لیے کہ جب میں مسجد میں جاؤں تو اللہ سب سے پہلے میری سنے۔ علماء کی موجودگی میں میں ایک اہم بات دینا چاہوں گا جوانوں کو، جوانوں عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ہم غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے، ہم محلے میں کسی غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے محلے میں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پورے محلے والے مل کر صبح شام کا کھانا مرنے والے کی پوری فیملی کے لیے پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا ناتانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، اے روٹی دیتے تو اسی مرنے والے کو دیتے، کھا کر دعا تو کرتا، تمہاری بعد میں روٹی دی کس کام کی؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو؟
وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا شاہ جی فی الحال نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ ہے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ جوانو ان دل تے ہاتھ رکھ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ کیا تم لوگوں نے وہ حقوق پورے کیے ہیں جن کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا ہے؟ میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈکھ، ہو جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیون دے قبرستان دا ڈکھ۔ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں؟ مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے۔ جوانو، حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ زندہ لوگوں کی قدر کیا کریں، مرنے کے بعد تو دشمن بھی آ جاتا ہے کندھا دینے کے لیے۔ میں پھٹے توڑنا والا مولوی ہاں کوئی نہ، ڈوڑے ڈپے سنانا والا مولوی ہاں کوئی نہ۔ جب میں خطاب کر کے چلے جاؤں گا پیچھے ہر بندہ یہ کہے گا یہ کیسا مولوی لے کے آئے ہیں، یہ تو کوئی شور گور بھی نہیں لگاتا، یہ تو ڈوڑے ڈپے نہیں سناتا۔ میرے کو پتہ ہے سر کہ عوام ساری ڈوڑے ڈپے آ لیے کرنا دے ہاتھ لاؤ جھولے لا بل۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ کے دروازے پر ایک غریب فقیر آیا نا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا تھا، دوسرا لباس تھا نہیں پہننے کو۔ نہایت ہی غریب بادشاہ کے دروازے پر آیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں آ کے بیٹھ گیا، آ کر بیٹھ کر کہتا ہے بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا کون سی بات؟ کہا بادشاہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر گیا تو میں یہی کروں گا، کفن دے کر تجھے دفن کر دوں گا، میں کفن دے کر تجھے دفن کر دوں گا، کفن دے کر تجھے دفن کر دوں گا۔ غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیے کفن کس کام کا؟ دینا ہے تو مجھے آج دو، آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے۔ آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے بابا، زندہ لوگوں کی قدر کرے صاحب۔ اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ ہوگا میں سید ماں دا پتراں نے سید باپ دا پتراں اور بابا جی دے آگے نکی جی عرضی کرنا چاہنا بابا جی ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جی میں انشاءاللہ مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو جھوٹ بولے،
اے مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو دھیاں بھیڑی دے حق مارے، مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو مسیح تے نیڑے نہ ونے۔ 80 سال عمر تھی گئی بابا جی دی، چٹی داڑھی تھی گئی، نہ جسم میں طاقت رہی ہے، نہ زبان میں ذاکر رہے، بابا جی پھر بھی اپنے کرتوتہ تو باز نہیں آندا پیا، بابا جی پھر بھی اپنے کرتوتوں پہ تلا ہوا ہے۔ چٹی داڑھی کبر تو لتا تھی گئی ہیں، بابا جی چوک دے ہوتے تاس کھیڑا پی، چوک ہوتے پتے ہوتے پتہ ٹھوکی پی، جوا کھیڑا پی، اور جی میں شاءاللہ تیری عمر جوا کھیڑن دی، اگر جوا کھیڑا مر گیوں لوگ کیا اکسن جاوے جا، تو کیسے مونل گل کرنے تیرا تا پیوے جوا کھیڑا مریا۔ نسل نو لکھا نالا شبیر کمر بخاری پھر کی کریے مادہ بے نیاز فرماندہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جدہ رب فرصت دیوی، جدہ اولاد کما کے تلی ترکھی تمہر توجہ رب والے پاسے کی تھی کر، نہ جسم تے دا نہ جان تے دی، اے ترکہ رب رحمان دا ہے، اندے حکم بغیر تو بے وسعی، اے فیصلہ پر قرآن دا ہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ جوانوں کو میں یہاں ایک اہم سبق دینا چاہوں گا، جوانوں خدا کے لیے یہ وقت برباد کرنے کا نہیں ہے، جوانوں یہ جوانی کا وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، جوانوں یہ وقت بوڑھے والدین کی نافرمانی کر کے بوڑھے والدین سے بد دعا لینے کا نہیں ہے، نام یہ نا، یہ وقت والدین کی خدمت کر کے ان سے دعا لینے کا وقت ہے، یہ وقت توبہ کر کے اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا اور اس کے محبوب بننے کا وقت ہے۔ جوانوں آج کی اس محفل میں آنے والوں خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، جوانوں میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ، اور جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل عورت، میرے اللہ نے اس کو بڑا ہی حسن دے رکھا تھا، حسن کی ملکہ۔ وہ قبلہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی، یہ تو بعد میں الگ الگ ہوئے۔ قبلہ بڑی ہی خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی مسجد نبوی میں۔ ایک دن ایک نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ جوانوں سونے کی تختی پہ لکھنے والی بات دے رہا ہوں، حسن کی ملکہ حسن کی پیکر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی تو ایک نوجوان نے راستہ روک لیا۔ ایک دن گزرا، اس نے ایسا ہی کیا، راستہ روکا، دوسرا دن، تیسرا دن، پانچویں دن آخر عورت بولی پڑی، او نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ تو نے کچھ کہنا ہے تو کہ؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے مائی، بس تکلیف یہ ہے، وجہ یہ ہے تجھے تنگ کرنے کی، تیرا راستہ روکنے کی کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ فدا ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں توجہ کیجیے گا خدا کے لیے، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، میں تجھ سے محبت کر بیٹھا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل والی بات ہی نہیں ہے، تو مجھے حاصل کرنا چاہتے ہے؟ کہاں حاصل کرنا چاہتا؟ اس خوبصورت عورت نے کہا پھر میرے پاس ایک شرط ہے، اگر وہ تو شرط پوری کر لے بس میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے، اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے۔ تو اس خوبصورت عورت نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے اے نوجوان، میری شرط یہ ہے
کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو شرط یہ ہے مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کتنی جوانوں؟ 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ، میں تیری ہو گئی، تیرا میرا سودا پکا ہو گیا۔ 40 دن عمر کے پیچھے۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی سستا ہے کہ بلا اسی وقت اس نے وضو کیا، مسجد میں چلا گیا۔ فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر ہے تو مسجد میں، مغرب عشاء ہے تو۔ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی خوبصورت عورت کو پانے کے لیے، نماز کے ساتھ یاری لگا لی۔ جوانوں، یہاں پر ایک اہم بات دینا چاہوں گا، جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔ قبلہ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق کے پیچھے ادھر سے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا، ادھر سے سیدنا عمر فاروق کے پیچھے سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جب اس نوجوان کے 40 دن مکمل ہوئے تو یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی تھی۔ اس خوبصورت عورت نے کہا، اور جویں جوان میاں، تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے شرط لگائی تھی کہ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو نے میری شرط کا احترام کیا، ادب کیا، لہذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، جو کرنا ہے کر لے۔ میں نے شرط رکھی تھی 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ، میں تیری ہو گئی۔ تو نے میری شرط پوری کی ہے، 40 دن عمر کے پیچھے تو نے نماز پڑھی ہے، لہذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، اس خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا، اے حسن کی ملکہ، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے، عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے، اور مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، یہ وہ لمحہ ہے توبہ کر کے اللہ کے ساتھ صلح کرنے کا، یہی وہ وقت ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ اللہ جوانوں، یہ جو دنیا ہے، دنیا پھولوں کے بستر کی طرح سجی ہوئی ہے۔ اس دنیا کے پھولوں کے بستر کے اوپر جو بھی اپنا سر رکھتا ہے غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ جب وہ غفلت کی نیند سوتا ہے پھر نہ وہ اللہ کا رہتا ہے نہ ہی اس کے رسول کا رہتا ہے۔ دنیا کے اوپر ایک پھولوں کا بستر سجا ہے، خدا کے لیے اس پھولوں کے بستر کے اوپر اپنا سر نہ رکھنا۔ اگر غفلت کی نیند سو گئے پھر نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، وہ روزانہ کئی من پھول سجائے جاتے تھے اور وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ قبلہ ایک دن ایک لونڈی گئی جھاڑو دینے کے لیے کمرے کے اندر۔ اس نے دیکھا خوبصورت محل کے اندر پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس لونڈی نے کہا کیوں نہیں ایک لمحے کے لیے میں بھی مزہ چکھ لوں کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ ہی کیا ہے۔
इस लोनी ने अपना झाड़ू नीचे रखा, चढ़ गई फूलों के बिस्तर के ऊपर। अल्लाह अकबर, फूलों के बिस्तर के ऊपर जैसे ही लेटी, इसने अपना सर रखा, वहीं इसको नींद आ गई। इधर से इसको नींद आई, आंख लगी, नींद का गलबा आया, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा 2 टक्के की नुकरानी बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर सोई हुई है। तो बादशाह ने ना वो देखा ना तो छड़ी उठाई, मारने लग गए, अच्छी तरह तशवीश करने लगे। उस लोनी ने जैसे ही आंख खोली, क्या देखती है, सामने बादशाह है, मार रहा है, उसके फूलों के बिस्तर के ऊपर सोई हुई थी मैं। तो बादशाह मार रहा था, आगे नौकरानी हंसती भी है, रोती भी, हंसती भी है, रोती भी है। बादशाह ने छड़ी नीचे रखी। बादशाह ने कहा, पहले वजह तो ये बता कि हंसी क्यों है, रोई क्यों है। उसने कहा, बादशाह, अब उसकी वजह दिल के कानों से सुनेगी। बादशाह ने कहा, पहले तो ये बता कि तू हंसी क्यों है, रोई क्यों है। उसने कहा, बादशाह, हंसी रोई इसलिए हूँ कि मुझे दर्द होता है, और हंसी इसलिए हूँ कि जो एक लम्हे के लिए फूलों के बिस्तर पे सोई, उसे इतनी सज़ा मिल रही है, और जो सारी ज़िंदगी फूलों के बिस्तर के ऊपर सोता रहे, उसको कितनी सज़ा मिलेगी। अल्लाह अकबर। जवानों, ये दुनिया, इसके ऊपर फूलों का बिस्तर सजाए। खुदा के लिए इस बिस्तर के ऊपर हरगिज़ ना सोना। जब गफलत की नींद सो गए तो याद रखना, फिर ना दुनिया के रहोगे ना ही आखिरत के रहोगे। अल्लाह के नेक बंदों की नज़र कुर्सी पर नहीं जाती, अल्लाह के नेक बंदों की नज़र पैसों पर नहीं जाती, अल्लाह के नेक बंदों की नज़र खजानों पर नहीं जाती। ना बंदे, ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नज़र तो खात्मे पर जाती है कि हमारा खात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा। वो इधर से एक बाबा जी आ रहे थे, सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के नेक बंदे। तो इधर से एक नौजवान जा रहा था, किबला नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था, उधर से बाबा जी आ रहे थे। नौजवान ने कहा, बाबा जी एक बात तो बताए। कहा, जी बेटे। कहा, बाबा जी आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? बाबा जी एक बात तो बताए, आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? जवानों, हमारे लिए असल ईद का दिन ना ईद उल फितर का दिन है, ना ही ईद उल अज़हा। हमारे लिए असल ईद का दिन वो दिन होगा जब हम कामिल ईमान के साथ कलिमा पढ़ते इस दुनिया फानी से रुखसत होंगे, और ये तब होगा जब हम जिंदगी इंसानों वाली गुजारेंगे। जवानों, ओए जिंदगी चाहे कुत्तों वाली गुजारो, मरने के बाद हिसाब इंसानों वाला देना पड़ेगा। साहिब, इंसान बनना सीखें। ये जरूरी नहीं है जिसमें सांस नहीं वो मुर्दा है। मुझे बताओ, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है? वो भी मुर्दा है। किबला उधर से बाबा जी आ रहे थे, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के नेक बंदे, जिनके दिल का ताल्लुक मालिक की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था। उधर से आ रहे थे तो इधर से एक लोफर लिफंडो नौजवान जा रहा था। नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। नौजवान ने बाबा जी को कहा, बाबा जी एक बात तो बताएं। कहा, जी बेटे। कहा, बाबा जी आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? मम्मी आखिरी बात तो पल्ले बांध लो। बाबा जी आप अच्छे हैं, मेरा कुत्ता अच्छा है। आप अच्छे हैं, मेरा कुत्ता अच्छा है। बाबा जी को ना तो कोई गुस्सा आया, बाबा जी को ना तो कोई तकलीफ हुई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे क्या पूछते हो? अगर खात्मा ईमान पे हो गया तो मैं अच्छा, अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर तेरा कुत्ता अच्छे की बाजी ले ही गया है। हमारी नज़र जाती है पैसों की तरफ, हम दुआ करते हैं, कहते हैं या अल्लाह गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे। आप लोगों में से कोई ऐसा मर्द कलंदर बैठा है, कोई ऐसा अल्लाह के महबूब बंदा बैठा है जिसने खात्मा ईमान पे मांगा हो? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जवानों, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन, मेरे हुजूर की आमद का दिन। मैं कुर्बान जाऊँ आपकी आमद पर, आपकी तशरीफ आवरी पर।
اور میاں آج کی رات تو پکی توبہ کر لو، آج کی رات تو اسی کے محبوب کے ہو جاؤ۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا جو کام ہم کر رہے ہیں، جوانوں اپنے اندر کے مفتی سے ذرا پوچھو نا، کیا جو کام تم کر رہے ہو یہ کام اللہ کو پسند ہے؟ کیا اس کے رسول کو پسند ہے؟ مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا نا، تو میرے حضور نے دیکھا ایک خوبصورت محل بن رہا تھا، مکان بن رہا تھا۔ تو میرے کریم نبی نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان ہے۔ اللہ خیر، میرے کریم نبی آگے چلے گئے، کسی نے اس انصاری کو کہا میاں تیری گلی سے حضور کا گزر ہوا تھا اور حضور نے تیرے مکان کو جناب اعلیٰ دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں ہے۔ قبلہ اس انصاری نے کیا کیا؟ کدال اٹھایا، سارا مکان مٹی کے برابر کر دیا، سارا مکان مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا۔ کچھ دن بعد میرے حضور کا اسی گلی سے پھر سے گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا وہ جو بڑا مکان بن رہا تھا وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میاں یہاں تو مکان بن رہا تھا، کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مالک کو بلاؤ۔ وہ انصاری میرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو میرے نبی نے پوچھا میاں تیری گلی سے گزرا تھا، خوبصورت مکان بن رہا تھا اور آج ملبے کے ساتھ ملبہ پڑا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ اس نوجوان نے کہا حضور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا مکان گرایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا مکان۔ اب میرے حضور نے اس انصاری صحابی سے وجہ پوچھی تو وجہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے جوانوں۔ جب میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں تو نے اپنا مکان کیوں گرایا ہے، تو اس انصاری نے کہا حضور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا مکان گرایا ہے، اس لیے کہ سنا تھا میرا مکان آپ کو پسند نہیں آیا۔ ہے ہم اپنے اندر اتریں اور سوچیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا لوگوں کو بلانے سے، بریانی کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا ہاتھ لہرا کر بلند آواز سے نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک میرے حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگی جائے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحتیں، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آپ لوگوں کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخری بات سن کے جائیے گا، میرے معاشرے میں ایک اور گندی سی عادت پھیل رہی ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا کر۔ میاں اور جھیمے شالا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، آخری بات واز ختم، انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ انسان نے
اب ہر بندہ اپنے اپنے گریبان کھولے گا جاتے ہوئے جھانکے گا کیا یہ خامی آپ لوگوں کے اندر تو نہیں ہے کہیں ہے تو پھر نکال دینا جلدی. قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا جوانو توجہ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا ہوتا. ہم ایک دوسرے کی عیب تو ڈھونڈتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں ہمارے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں. قبلہ طاری صاحب نے بندہ نہ چیز کو بلایا جی 15 منٹ عوام تو تھکی بھی ٹھیک قبلہ اے جوان جڑا ہے نا اے قبلہ اے میرے قبلہ عالم اے فیس بک کرنے سن کے نا اے سب تو زیادہ تا شوقین ہونے سیلفی بناون دے. چلو ایک دی فوٹو ڈال بھی پترو ایک گل دا خیال رکھیو سیلفی بناون نال 10 روپے دے کے یا ایک پوڑی اٹے دی دے کے تو فوٹو بناون نال ہور دا کچھ نہیں تھیندا پر نیکی دی نون ضائع تھی ویندی نیکی دی نون ضائع تھی ویندی. میں پھر بھی وہی سبق دینا چاہوں گا. ہاں مجھے حضرت بایزید بستامی کی وہ داستان یاد آ گئی. جوانو ایک بار پھر تمہیں سبق دینے والا ہوں سنبھل جاؤ جوانو. حضرت بایزید بستامی کے شہر بستام میں ایک کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا. قبلہ وہ ناچتی تھی گاتی تھی اس نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی اس نے لوگوں کی